ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے دانے بھی ساتھ ساتھ گر رہے تھے۔ ادھر آؤ۔ ماں کی نظر اس پہ پڑ گئی جو گارڈ روم کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ لگا تھا۔ 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے اسے بلایا۔ کیف نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اسے ہی بلا رہی تھی۔ پھر لیپ ٹاپ رکھ کے اٹھا اور سیدھا ان کی طرف آیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیف جمال۔ کب سے تم نے پودوں کو پانی نہیں لگایا؟ تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ ابھی لگا دیتا ہوں۔ اب کیوں؟ شام میں یا صبح میں لگاتے ہیں پانی۔ وہ بڑبڑا کے پودوں کی طرف مڑ گئی۔ وہ متزلزل سا کھڑا رہا۔ جاں یار کار ہے۔ وہ جو مسکرا کے یہ سب دیکھ رہی تھی اٹھ کے ان کی طرف آ گئی۔ ماں، سلیم لگا دے گا پودوں کو پانی۔ کیف کو اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، اس کو جانے دیں۔ ماں نے سنا نہیں، ہاتھ پہلوؤں پہ رکھے پودوں کا جائزہ لیتے ہوئے برہمی سے بولی۔ ویسے یہ ظہیر انتہائی ناشکر آدمی ہے۔ اف ماں، اس کا کیا ذکر یہاں؟ وہ کراہی پرسوں 4 صدا سے گڑ آیا تھا، میں نے اسے بھجوایا۔ کل اس کو مل بھی گیا، لیکن مجال ہے کہ اس نے شکریے کا فون کیا ہو۔ مالا کا دماغ بھک سے اڑ گیا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ واٹ؟ ماں، آپ نے ظہیر کو گڑ بھجوایا ہے؟ وہ تینوں بوگن ویلیا کے گلابی پھولوں والے درخت کے ساتھ کھڑے تھے۔ کیف خوشی سے باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ ہمیشہ بھیجتی ہوں، اب نیا کیا کیا ہے؟ وہ چڑچڑی لگ رہی تھی۔ کشمالہ مبین کو جلدی غصہ نہیں آیا کرتا تھا۔ وہ یا تو ہنس دیتی یا تحمل سے بات بدل دیا کرتی تھی، یا اس جگہ سے اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ماں، آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ کیا سوچے گا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کو شکریہ کہنے کی توفیق پھر بھی۔ ماں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو میرے کام کی نہیں سمجھ آتی، مان لیا، لیکن میری عزت بے عزتی کا خیال تو کرنا تھا۔ اچھا شرمندہ کروایا ہے آپ نے مجھے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس آدمی نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی اور آپ اس کو گڑ بھیج رہی ہیں۔ وہ سمجھے گا میں اس کی منت کر رہی ہوں۔ اب واٹ دی ہیل ماں؟ ماں نے ایک خفا نظر اس پہ ڈالی اور سر جھکا لیا، کسی معصوم بچے کی طرح جس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ پھر کیف سے آہستہ سے بولی، میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں، مجھے ادھر کرسی لا دو۔ مالا پیر پٹک کے اندر چلی گئی۔ کمرے میں آ کے اس نے دروازہ بند کر دیا اور وہ جو اتنے دنوں سے آنسو رکے ہوئے تھے وہ ایک دم بہنے لگے۔ بے روزگاری کا احساس، بیکار ہونے کا گلٹ، تاریک نظر آتا مستقبل، راکھ ہوا کیریئر۔ وہ اتنے سالوں سے اپنا کماتی اور خرچ کرتی آئی تھی۔ وہ کسی پہ بوجھ نہیں تھی، لیکن اگر اس کا نیا کام نہ چلا تو وہ اپنے بلز خود نہیں بھر سکے گی۔ کیسی بے بسی ہوگی یہ! سب کچھ ایک دم سے حواسوں پہ سوار ہوا تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی روتی رہی۔ ماں کو کبھی اس کے کام کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ بس معید کی ڈاکٹری ان کو کوئی کام لگتا تھا، باقی مالا اور ماہی کی پڑھائی تو بس شگل تھی۔ جیسے ماں پہ بیک وقت غصہ بھی آ رہا تھا اور اپنی بے بسی پہ رونا بھی۔ ماں کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ خواہ ان کو سب کو سوغاتیں بھیج کے اچھا بننے کا شوق تھا۔ وہ اٹھی اور اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ وہ آج ہی اسلام آباد واپس جا رہی تھی۔ بس یہ طے تھا۔ کیف کی کال آ رہی تھی۔ اس نے غصے میں کاٹ دی اور دوبارہ کال کرنے لگا۔ اس نے جھنجھلا کے کال اٹھائی۔ باہر آئیے، آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اس نے آنسو رگڑ کے پونچھ ڈالے۔ آج یہ بھی اس سے کچھ سنے گا۔ وہ باہر آئی تو ماں لان میں کرسی پہ بیٹھی تھی، سر جھکائے موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی۔ وہ ان کو نظر انداز کر کے پورچ کی طرف آئی، جہاں اوپر جانے کا بیرونی زینہ بنا تھا۔ وہاں کیف کھڑا تھا، ریلنگ سے ٹیک لگائے، ایک جوگر زمین پہ اور ایک جوگر اوپری زینے پہ رکھے، سینے پہ بازو لپیٹے۔ وہ اس کا منتظر تھا۔ ادھر آ کے بیٹھیے اور میری بات سنیے۔ اس کی روئی روئی گلابی آنکھیں دیکھ کے سنجیدگی سے بولا۔ سامنے ایک خالی کرسی رکھی تھی۔ وہ ناک سکوڑ کے گلی
سانس اندر کھینچتی کرسی پہ آ بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ لہجہ سخت تھا۔ میں ابھی سن رہا تھا جو آپ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ وہ کھنکھارا۔ کشمالہ کے ماتھے پہ شکنیں ابھری۔ کیف، تم اپنے کان اور منہ بند کرنا سیکھو۔ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ تم میرے گھر کی باتیں سنو اور یا ان پہ تبصرہ کرو۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا، پھر بولا تو آواز آہستہ تھی، اپریل میں گڑ نہیں ہوتا کشمالہ بی بی، چارسدا کا گڑ سیزن مارچ میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دم بالکل ٹھہر گئی، ساکن ہوا رک گئی، شاید اس کا سانس بھی۔ میں نے سلیم سے پوچھا ہے، فروری کے بعد چارسدا سے کوئی گڑ نہیں آیا، نہ آنٹی نے کسی کو بھیجا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کو باغور دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور تب اسے یاد آیا ماں نے ظہیر کو جنوری میں گڑ بھیجا تھا اور اس نے شکریہ کا فون نہیں کیا تھا۔ کیف پہلے زینے پہ بیٹھ گیا اور اسی سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ آنٹی نے مجھ سے 4 دفعہ پوچھا ہے کہ میں کون ہوں۔ وہ اپنی بات بار بار دہراتی ہے اور چیزیں بھول رہی ہے۔ ان کے ذہن میں نئی یادداشتیں نہیں بن رہی، یا شاید وہ وقت کا حساب کھو رہی ہے۔ پورچ کی فضا بالکل ساکن تھی، نہ وہاں پھولوں کی خوشبو تھی نہ پودوں کا سبزہ، ہر شے کو زوال آ گیا تھا۔ کشمالہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ٹھہر کے بولا، آپ کی ماں بیمار ہے؟ اس کا چہرہ سفید پڑتا گیا، جیسے کسی برفانی رات میں گھر سے باہر گم ہو جانے والے کا ہوتا ہے۔ نہ جان تھی نہ سانس تھی۔ وہ کسی خواب کی سی کیفیت میں اٹھی، قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ یونیورسٹی، کالج، کتابیں سب یہ سکھاتے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے، کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے؟ وہ گھاس پہ قدم اٹھاتی لون چیئرز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماں وہاں اکیلی بیٹھی تھی، سر جھکائے موبائل پہ لگی تھی۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ جاب چلی جائے گی تو کیا کرو گے، ناکام ہو جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ ماں کے ماتھے پہ پسینہ آیا ہوا تھا اور جیسے وہ دوپٹے کے کنارے سے پوچھ رہی تھی، دل ٹوٹے گا تو کیا کرو گے، مستقبل تاریک نظر آئے گا تو کیسے آگے بڑھو گے؟ وہ ان کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی اور غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ خوبصورت باوقار چہرہ آج بوڑھا لگ رہا تھا، جھریاں بڑھ گئی تھیں، بائیں جانب سے ہونٹوں کے قریب کی جلد لٹک سی گئی تھی۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ماں بیمار ہو جائے گی تو کیا کرو گے؟ وہ شاید ماہی کو میسج لکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ ٹائپ کرتی تھی۔ مالا نے نرمی سے انگلیوں کی پشت ان کے گال